أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات عزیزان محترم، میرے معزز سامعین، اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے، جو کہ سورہ فجر میں موجود ہے، جس میں اللہ قسم بھی کھاتا ہے، حلف برداری بھی کرتا ہے اور 10 راتوں کو بھی یاد کرتا ہے. والفجر ولیال عشر. اسی سورہ میں کہ جس سورہ کا نام اہل بیت علیہ السلام نے سورۃ الحسین قرار دیا. سورۃ الحسین میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے وہ نفس جو کہ مرحلہ اطمینان پر پہنچ چکا ہے، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو صفت راضی بھی رکھتا ہو اور صفت مرضی بھی رکھتا ہو. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جب میرے بندوں میں داخل ہو جائے تو میری جنت میں بھی داخل ہو جا. پروردگار عالم نے ان آیتوں میں بڑے ہی نزاکت سے کام لیا ہے. اللہ جل جلالہ و عظم شانہ سب سے پہلی بات تو یہ کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ. قرآن مجید میں جہاں بھی نفس کی بات آپ دیکھتے ہیں، جہاں بھی نفس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں نفس کو مخاطب نہیں قرار دیا گیا، بلکہ نفس کو ایک اجباری کیفیت میں رکھا گیا. اور اللہ نے کہا نفس ذائقۃ الموت والا مصداق نفس کے لیے ہے، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ ایک خبر دے رہا ہے کہ اے نفس، تیرا اختیار نہیں ہے، ہم جو بھی کام کریں گے اختیار ہمارا ہوگا اور نفس تیرا ہوگا. اب جہاں اللہ نفس کو اختیار نہیں دیتا ہے بلکہ نفس کو مجبور قرار دیتا ہے، خود مختار بنتا ہے، کہتا ہے میں اختیار رکھتا ہوں، نفس مجبور ہے،
وہی سورۃ الحسین میں اللہ خطاب نفس سے کر رہا ہے، اے نفس اب میں اللہ تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب پلٹ آ صلوات یہ نفس اور ہیں اور ہمارے نفوس اور ہیں، ہمارے نفوس کو اختیار نہیں ہے۔ بھائی پیغام اجل آ گیا، کروڑ پتی ہوں، ایک ٹیبلٹ اگر کروڑ روپے کی مل رہی ہو اور آپ کے پاس 1 کروڑ ہو، خرید لیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے بچ جائے۔ کیوں؟ ہمارے نفس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہمارا نفس کیا ہے؟ جہاں انبیاء کی بات آتی ہے، جناب نوح کو، جناب موسیٰ کو تب تو اختیار دیا نہیں جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ کے پاس پیغام اجل آیا، جیسے ہی راستے میں تھے، جا رہے تھے گھر کی طرف، پیغام اجل آتا ہے، جناب موسیٰ کہتے ہیں بار الہ ایک بچہ ہے میرا، چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے انسان کو، ایک بار گھر جاؤں اور دیکھ لوں، اس کے بعد میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت نے کہا اللہ نے اتنی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ گھر جائیں، بچے سے ملیں، پھر میں آپ کی روح قبض کروں۔ میں مأمور ہوں، جہاں اللہ کا حکم آیا اس حکم کی سرپیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے آپ اولو العزم پیغمبر ہو، اللہ کا حکم ہے، اس لیے مجھے نبھانا ہوگا، اللہ کا حکم ہے، اس لیے مجھے پورا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر نہ میرا اختیار ہے اور نہ آپ کا اختیار ہے، لیکن سلام ہے در سیدہ پر، ملک بھی آ جائے، جب تک اجازت نہ مل جائے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات جناب موسیٰ نے کہا بچے سے ملنا ہے، بھئی ہم سے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ فلاں جگہ ہم کو بھیج رہے ہیں، بھیج دیجئے، لیکن ہمارے گھر پہ بچہ ہے چھوٹا سا، وہ یاد کر رہا تھا میں جاؤں پہلے مل لوں، ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے دل میں رحم آ جائے، کہیں جائیے آپ بچے سے مل کر وہیں سے نکل جائیے گا۔ لیکن یہ اللہ جو رحمان و رحیم سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، بسم اللہ ہمیں رحمان و رحیم کو یاد کیا، یہ رحمان و رحیم کہہ رہا ہے نہیں، اگر میرا حکم آ گیا تو پھر سرپیشی نہیں ہے، اللہ کا حکم آیا تو رحمان و رحیمیت کو کنارے رکھا جائے گا، قہر و جبار کو سامنے لایا جائے گا، کیونکہ حکم الہی ہے، جہاں حکم الہی آ جائے وہاں نہ رحمان ہوتا ہے نہ رحیم ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر حکم کو نہ مانتے ہوئے اللہ کی رحمان و رحمانیت کو، رحیم و رحیمیت کو یاد کیا جائے تو یہی عین ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ رحمان و رحیم ہے وہ قہار بھی ہے، دونوں صفت کو توازن و تعادل کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے جہاں میرا حکم آ گیا وہاں میں رحمان و رحیم ہوں، لیکن قہاریت والی صفت یہاں پر وزنی ہو جائے گی، چاہے اولو العزم پیغمبر ہو، حکم ماننا ہے۔ جناب موسیٰ جیسے نبی کو اجازت نہیں ملتی ہے، وہیں پر روح قبض ہو گئی، جناب موسیٰ کی روح پرواز کر گئی۔ جناب نوح جیسے نبی، جناب ابراہیم جیسے نبی جو ملک الموت سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا ایک خلیل یہ چاہے گا کہ اس کے خلیل کی جان نکل جائے؟ تو وہاں سے پیغام آ رہا ہے، کیا ایک خلیل یہ چاہے گا کہ اپنے خلیل سے ملاقات میں بھی اتنی کوتاہی کرے؟ اب یہ نبی جہاں انبیاء بات کرنا جانتے ہیں،
وہی اللہ نے سکھایا ہے انبیاء کو بات کرنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد. کوئی کنسیشن نہیں, کوئی چھوٹ نہیں. پیغام اجل آیا, امر الہی آیا. اب چاہے وہ کتنا بھی بڑا اولوالعزم پیغمبر ہو, اللہ کے حکم کے سامنے وہ چھوٹا نظر آئے گا. اسے ماننا ہے اور اللہ اسے درخواست نہیں کرے گا کہ اے موسیٰ آپ کی روح قبض کرنا ہے, اجازت ہے یا نہیں. اجازت نہیں, حکم دے گا موسیٰ تیار ہو جاؤ, روح قبض ہونی ہے. لیکن اب اسی سورے میں جہاں تمام انبیاء, تمام عام انسان, ہر ایک کو حکم نہیں دیا گیا بلکہ روح قبض کر لی گئی ہے, وہیں پر حسین سے یہ کہا جا رہا ہے اے نفس مطمئنہ, اب تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا, تو اپنے رب سے راضی ہو گیا, اب تو پلٹ آ. فرشتے کو نہیں کہا گیا کہ تو ان کی روح قبض کر لے, بلکہ نفس سے کہا جا رہا ہے اب تو پلٹ آ. یعنی اللہ ان آیتوں میں بتانا چاہتا ہے کہ اگر ملک الموت کا قبضہ حسین کی روح پر ہو جائے تو حسین چھوٹا, فرشتہ بڑا ہو رہا ہے. اللہ نے یہاں نفس کو مخاطب قرار دیا, کہا تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. کمال بندگی اللہ نے آیتوں میں جو بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے, یہ کمال بندگی ہے. لیکن کمال بندگی کی حدود کو جب توڑتے ہوئے آگے نکل جایا جائے تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے, بلکہ دو لفظوں کو بیان کرتا ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے. دیکھیے اللہ کسی سے راضی ہو جائے, ہو سکتا ہے, لیکن ایک بندہ اپنے تمام امور میں اللہ سے راضی ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو عزیزو حسین کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے, تو اللہ سے راضی ہے. یعنی کمال عبودیت و بندگی یہ ہے کہ اللہ حسین سے راضی ہے اور اللہ کے کمال کے لیے یہی کافی ہے. حسین جیسا بندہ اللہ سے راضی ہو رہا ہے. اب یہی انداز کہیں اور نظر آیا. 39 دن ہو گئے تھے نا, 39 دن تک جاتے رہے آتے رہے, لیکن 40ویں دن مسئلہ اسی کے پاس آیا جو ایک مسئلے کا حل نہیں تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے. 40ویں دن نبی نے کیا کہا تھا, کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, رجل ہوگا, مرد ہوگا. دیکھیں فضائل بہت ہیں اس میں, لیکن ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے نبی نے 40ویں دن کہا ہے کل میں علم اسے دوں گا. یعنی 39 دن تک نبی نے کسی کو علم نہیں دیا ہے بلکہ 40ویں دن دیا ہے. جب نبی کسی کو علم دے پھر یہ خود گارنٹی ہو جاتی ہے کہ وہ مرد میدان ہوگا, فاتح میدان ہوگا.
سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، ٹھیک ہے، مرد، کرار، غیر کرار، یہ تو بات کا مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ نبی نے کسی کو علم دیا بھی ہے یا نہیں دیا تھا، جملہ بتا رہا ہے۔ یہاں پر نبی نے ایک اور فقرہ فرمایا، ایسے کو علم دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا۔ پھر ایک فقرہ فرمایا، اللہ کو وہ دوست رکھتا ہوگا، اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا، یعنی وہ اللہ میں پناہ ہوگا اور اللہ اس کی بقا میں بقا رکھے گا۔ اب جب یہ فقرہ ہے، عیناً یہی فقرہ راضیتاً مرضیہ میں بھی ہے، یعنی جیسے صفت مولائے متقیان کی صفت نبی نے بیان کی تھی، ویسی ہی صفت اللہ نے امام حسین کی بیان کی۔ تو اب ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہادی کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لینا راضی ہے یا نہیں، مرضی ہے یا نہیں، یعنی اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور وہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر طول تاریخ میں اللہ کی بات چھوڑ دیجئے، کوئی اللہ کے نبی پر شک کرتا نظر آئے گا تو یہ یقین جان لیجئے اللہ تو دور کی بات، وہ اللہ کے نبی سے راضی نہیں ہوا ہے۔ صلوات نفس مطمئنہ جو صفت راضی رکھتا ہے، صفت مرضی رکھتا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے۔ دیکھیے، جب میں آپ سے کہوں گا یہ گھر ہے، عزا خانہ ہے، آپ سے میں نے کہا اکبر نگر میں پپو بھائی، روی بھائی، سدو بھائی، روی بھائی نہیں آئے ہیں، پرواد پڑے محمد۔ میں نے کہا کہ شکتی نگر میں جو عزا خانہ ہے جہاں مجلس کرنا ہے، آپ وہاں چلے جائیے۔ سب سے پہلی بات جو طے شدہ ہے، یہ عزا خانہ ہوگا، کبھی میں کہوں گا داخل ہو جائیے اس عزا خانے میں۔ اگر میں نے ایک زمین لے لی، کہوں 5 سال بعد میں اس میں عزا خانہ بناؤں گا، اور آپ سے اکبر نگر میں ملا، میں نے کہا میرے عزا خانے میں داخل ہوئیے، جائیے، وہاں مجلس ہوگی انشاءاللہ، آپ کہیں گے ثبت العار ثم انقش، پہلے زمین کو ہموار کریے، پہلے کاغذ ہو تب تو اس پہ نقاشی ہوگی، پینٹنگ ہوگی، ابھی نہ دیوار ہے نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جائیے عزا خانے میں بیٹھ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزا خانہ ہونا چاہیے، تب انسان اس میں داخل ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے امام حسین سے، اے میرے عبد شکور، اے میرے نفس مطمئن، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے بندے موجود تھے، فرد کو داخل کیا جا رہا ہے، تو اگر بندے موجود تھے تو وہ بندے ہیں کون؟ جہاں حسین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو تاریخ میں بندہ ہونے کا دعویٰ بھی بڑے بڑے نہ کر سکے، لیکن ہاں جب علی کی گردن میں رسی ڈال کر لائی گئی تو ایک فقرہ کہا تھا مولا نے، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی کا بھائی ہوں۔ جناب سیدہ نے اپنے آپ کو بندگی کی صفت سے خطبہ فدکیہ میں نوازا۔ نبی نے اتنا بلند کام کیا کہ اللہ خود کہنے لگا
सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को सैर करा रहा है। यानी अल्लाह दूसरे अल्फाज में कह रहा है, अरे हुसैन अपने माँ, अपने वालिद, अपने नाना, अपने भाई के पास आ जाइए। अब मेरे बंदों में दाखिल हो जाइए, फदखुली जन्नती। नतीजा ये होगा, अगर आप बंदों में दाखिल हुए तब जन्नत इमाम हुसैन को मुखातब करार दिया गया और हुसैन से कहा गया, अरे हुसैन आप इमाम, आप वली, आप हुज्जत इलाही, लेकिन जब तक अलीओ, फातिमाओ, हसनो नबी को तस्लीम ना करे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। ये आयत है कुरान की। अगर आप तस्लीम कर रहे हैं तभी आपका विहार है, तभी आपका मेयार है। ये हुसैन से कहा जा रहा है। तो जो हुसैन मशीयत इलाही, जो गैर हतमी मशीयत है, उसको तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। अगर बंदगी और सैयदा के दर पर न आ जाए, उस हुसैन को भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो जब एक मासूम, एक इमाम, एक हुज्जत अपनी हुज्जियत में मोहताज है नबी के, अली के, फातिमा के, हसन के, तो जब ये मासूम इमाम इनके मोहताज है तो उम्मती जो हजारों गुनाह में मुब्तला है, हजारों मासियत में मुब्तला है, अगर वो आकर कहे हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, पहले बैत की जरूरत नहीं है, तो उनका ठिकाना क्या होगा? नफ्स मुतमइन्ना। अब आइए, ये तो हो गया आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा। नफ्स मुतमइन्ना क्या है? देखिए, अल्लाह एक इजाफी सिफत को बयान कर रहा है। अगर आयत में गौर किया जाए तो अल्लाह ने जो ये मुतमइन्ना लगाया है, इससे इमाम हुसैन को दूसरों से जुदा कर रहा है। यानी दूसरों के पास नफूस है, मुतमइन्ना नहीं है। जनाब आदम से लेकर आखिरी नबी से पहले पहले तक अगर आप जायजा लें, अंबिया में कई नफूस हैं। नफ्सों की तादाद अगर देखी जाए, अल्लामा मजलिसी ने 13 नफूस बयान किए और 13 नफूस में अलग अलग मानी बयान किए। 13 नफ्सों में एक नफ्स मुतमइन्ना है। अंबिया में नफ्स मुतमइन्ना नहीं था। जनाब इब्राहिम ने क्या कहा? परवरदिगार आलम से कहा, मेरे पालने वाले, कैसा तहय्युल मौता, तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने कहा, अवलम तुमिन, क्या आपको ईमान नहीं है, ईमान नहीं रखते? कहा, परवरदिगारा ईमान है, बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए। नबी इब्राहिम अल्लाह ने खलील बना लिया, खुल्लत अता कर दिया, अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया और मनसबे इमामत भी दिया। लेकिन वो इब्राहिम भी कह रहे हैं
اطمینان نہیں ہے، یقین ہے کہ تم مردہ زندہ کر دے گا، لیکن مرحلہ اطمینان پر نہیں پہنچا۔ جب تک دیکھ نہ لوں تب تک اطمینان نہیں ہوگا۔ تو اب ابراہیم وہ ہے جو اطمینان حاصل کرنے میں جب تک مشاہدہ نہ کر لے اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک طرف ابراہیم کی ایک اولاد ہے جو یہ کہتی نظر آ رہی ہے اگر علی کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں علی کے ایمان میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، یعنی علی کا اطمینان وہ ہے جس کی دعا ابراہیم کر رہے ہیں۔ صلوات محمد علی مرحلہ اطمینان انبیاء منصب عصمت پر فائز ہیں، لیکن انہی سب سے زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے عصمت صغرا، عصمت کبرا اور عصمت اکبر کا ایجاد ہوا۔ عصمت صغرا انبیاء میں ہے، انبیاء معصوم ہیں، لیکن ترک اولا ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ ترک اولا ہوا، ترک اولا گناہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ ترک اولا کو بعض ثواب سمجھتے ہیں، لیکن انبیاء کے لیے گناہ ہے۔ جناب یعقوب اور جناب یوسف میں جدائی ہوئی، سب نے پڑھا، سب نے سنا، قرآن نے بھی دیکھا اور آیت کو بیان کیا۔ جناب یعقوب اور یوسف میں جدائی، جانتے ہیں روایت میں کیا آیا ہے، کیوں جدائی ہوئی۔ ایک روز جناب یعقوب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تناول فرما رہے تھے، ایک فقیر آیا، آنے کے بعد اس نے کچھ کھانے پینے کا طلب کیا، مانگا، جناب یعقوب نے نہیں سنا اور وہ چلا گیا، دل شکستہ محزون و مغموم چلا گیا۔ اللہ نے جناب یعقوب پر وحی کی، اے یعقوب ایک بندہ میرا لوٹا ہے، آپ کے در سے فراق یوسف میں مبتلا کروں گا۔ کیا یہ گناہ تھا؟ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوں، کوئی باہر سے آواز ہم نہ سنیں اور بعد میں ہمیں عتاب کیا جائے کہ آپ نے کیوں اس کی مدد نہیں کی؟ یہ ہم کہیں گے اگر ہم کو سنائی دیتا تو ہم ضرور جاتے، سنا نہیں ہم نے۔ اگر سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے لوگ اسے بولیں گے، جب انہوں نے سنا نہیں تو آپ کی غلطی ہے، آپ ان کو زبردستی کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی یہ سمجھانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ یعقوب یہ آپ کے در سے لوٹ گیا۔ جناب یعقوب نے گریہ کیا اور جدائی میں مبتلا ہوئے۔ یہ ہے یعقوب کا ترک اولا، ایک ترک اولا۔ پالنے والے جب جناب یعقوب نے سنا ہی نہیں تو یہ حساب کیسا؟ اللہ کہتا ہے جو میرے نیک بندے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، میں نے نہ سننے پر حساب نہیں کیا۔ جس محلے میں یعقوب جیسا نبی رہ رہا ہو وہاں ایک فرد اتنا محتاج ہوا کہ وہ دوسرے کے دروازے پر گیا، یہ کیوں ہوا؟ یہ ہے میرا احساس۔ تو عزیزو اللہ کا حساب انبیاء پر یوں آیا، یہ ہماری نظر میں گناہ نہیں ہے، مکروہ کام نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے یہ غلط ہو گیا، اسی کا نام ترک اولا ہے۔ صلوات محمد محمد۔ انبیاء اطمینان کے لفظ پر نہیں پہنچے کیونکہ ترک اولا کا امکان بھی ہے اور واقع بھی ہوا ہے، لیکن جہاں اطمینان آ جائے وہاں پھر نہ یہ کہ ترک اولا نہیں ہوگا بلکہ ترک اولا کا تصور نہیں ہوگا۔ دیکھیے ترک اولا سے بچ جانا اور ہے، ترک اولا کا تصور نہ آنا اور ہے۔ امام وہ نہیں ہے
کہ جو ترک اولا سے بچ جائے، امام وہ ہے جس کے ذہن میں ترک اولا کا تصور تک نہ آئے۔ محمد علی محمد کہا جاتا ہے کیسے یہ ممکن ہے کہ ترک اولا کا گناہ کا تصور معصوم کے ذہن میں نہ آئے؟ ابھی ہم کو آپ پانی پلا رہے ہیں، بہت پیاس لگی ہے، ادھر ادھر پانی ڈھونڈا نہیں ملا، گھر بند ہے، سب کہیں گئے ہیں، خاموشی سے بیٹھے، پیاس پوری لگی ہوئی ہے، لیکن پانی کا تصور ہے۔ ایک نے آ کر کہا مولانا آپ کو جب پیاس لگی تھی باہر نالی بھی تو بہ رہی تھی، وہاں سے جا کر پانی ہی تو بہتا ہے، پی لیتے۔ ہم نے کہا اس کا تو تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا، اگرچہ پیاس لگی ہو لیکن وہ ہے غلاظت، وہاں ہے گندگی، اس لیے پیاسا مر جانا منظور ہے، ذہن میں ایک بار بھی نہیں آئے گا کہ جا کر نالی کا پانی پی لیا جائے۔ تو اسی طرح معصوم ہے، نفس و نفسیات ہے، لیکن گناہ ہے غلاظت، ترک اولا ہے غلاظت۔ جیسے ایک عام انسان پیاس کی حالت میں گندے پانی کا تصور نہیں کرتا، وہی اہل بیت بھی ساری قوتیں موجود ہے لیکن گناہ کا تصور نہیں کر سکتا۔ نفس اطمینان کے لیے گناہ سے بچ جانا ضروری نہیں ہے، مکروہات کو انجام نہ دینا نہیں، یہ تو بہت سارے لوگوں نے انجام دیا۔ ہمارے بعض علماء تھے جنہوں نے سید رضی، سید مرتضیٰ، وہ عالم دین، ان کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے مباح کام انجام نہیں دیا بلکہ مباح کو مستحب بنایا یا واجب بنایا پھر انجام دیا۔ بھائی ایسے ہی یوں ہی ہم جب پانی پی لیے مباح کام ہے، لیکن اگر ہم پانی پیے اس غرض سے کہ بدن میں قوت ملے گی، توانائی آئے گی، تو ہم خدمت خدا اور عبادت خدا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ پانی پینا مباح نہیں ہے، مستحب عمل ہو جائے گا۔ ہم راستہ چل رہے ہیں، ایسے ہی چلے جائیں، نہ حرام کام کیا ہے نہ واجب کام، لیکن ہم راستہ چلے اس نیت سے کہ ایک مومن کا دیدار ہو جائے، فلاں کے گھر تک چلے جائے، یہ عمل ہمارا مستحب ہو جائے گا۔ تو اب مباح کو بھی مستحب بنانے والے علماء موجود تھے۔ بھائی اتنا اختیار ہے کہ مباح کو مستحب بنا دیتے ہیں، تو جب علماء کا اتنا اختیار ہے تو جنہوں نے ان کو عالم بنایا ہے اگر ٹھوکر سے مردے زندہ کر دے تو تعجب کیسا ہے؟ کچھ علماء ایسے گزرے جنہوں نے مباح کو بھی انجام نہیں دیا، عزیزوں مباح کو انجام نہیں دیا، مستحب واجب یہی تھا، لیکن ان کو معصوم نہیں کہا گیا، کہا گیا چونکہ ترک اولا ہوا ہوگا، نسیان آیا ہوگا، بھول گیا ہوگا بہت ساری باتیں، اس لیے معصوم نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عصمت میں نہ بھولنا بھی شرط ہے، اگر کوئی بھول جائے تو معصوم کی کیٹیگری سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو عزیزو جب بھولنا اتنا بڑا جرم ہے عصمت کے لیے، اگر ہذیان گوئی ہو جائے تو کتنا بڑا جرم ہے عصمت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ
بل نفس مطمئنہ سید الشہداء کو کہا گیا۔ عزیزوں، یہ ایک فضیلت حسین ہے۔ جب عصر عاشوراء امام نے جنگ کی، ایک مرتبہ خطاب ہوتا ہے، اے حسین شہادت چاہیے، اس پر بھی آپ کا اختیار ہے، زندگی چاہیے، اس پر بھی آپ کا اختیار ہے۔ اگر زندگی چاہیے خیمے کی طرف لوٹیے اور زمین کو حکم کر دیجئے کہ یہ زمین فوج اشقیاء کو اپنے اندر نگل لے، تو یہ زمین انہیں اجازت نہیں دے گی، نگل لے گی، زمین پلٹ جائے گی، لیکن پھر دین محمدی زندہ نہیں رہے گا۔ اور اگر دین محمدی کی بقا چاہیے تو دین محمدی کے ستون میں آپ کے خون کی ضرورت ہے۔ کہا پالنے والے حسین اپنے خون کو بہا دے گا، لیکن نبی کے دین کو سست ہونے نہیں دے گا۔ ہاں عزیزو، جب سید الشہداء نے دین محمدی پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو اب ہمارا اور آپ کا وظیفہ ہے کہ اگر یہ دین ہمارے دل میں ہے تو یہ حسین کی دین ہے، کسی اور کی دین نہیں ہے۔ اگر حسین نے اسے مضبوط نہ بنایا ہوتا تو آج ہم بے دین ہو گئے ہوتے۔ عزیزو، امام حسین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حسین نے اس دین کو بچا لیا، لیکن عزیزو کن کن گوہر نایاب کو لٹایا ہے حسین نے، اور تب جا کر یہ دین بچا ہے۔ ایک مرتبہ تلوار نکالتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے حسین عباس کی طرف رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے عباس کیا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اے علی اکبر کیا اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ارے قاسم کیا اپنے چچا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ارے لاشیں تڑپتے جاتے ہیں، لبیک کہتے جاتے ہیں، حسین جنگ کے جوہر دکھاتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تلوار روک لو، اب اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ جانتے ہیں سب سے پہلا سانحہ، سب سے پہلا واقعہ تلوار رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ اور ایک شقی نے خاک کربلا سے ایک پتھر اٹھایا ہے، وہ پتھر بلند کیا اور حسین کی پیشانی پر دے مارا۔ حسین کی پیشانی سے خون اقدس جاری ہوا۔ امام نے ابا کا دامن اٹھایا، ارے خون صاف کرنا چاہتے ہیں، ایک شخصی نے شعبہ تیر مارا امام حسین کے قلب مبارک پر۔ تیر لگ جاتا ہے، جب بھی تیر نکالا جاتا ہے سامنے کی جانب سے نکالا جاتا ہے، لیکن تیر حسین کے پشت سے نکل چکا تھا۔ ارے حسین نے تیر کو سامنے سے نہیں نکالا ہے، تیر کو پسے پوش کھینچا ہے۔ ارے امام زمانہ فرماتے ہیں دل کا خون حسین کے بہ گیا، حسین کی قفس عنصری سے پرواز۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی سلامت ایمان، الہی سلامت ایمان، الہی سلامت ایمان۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء۔ یا حسین یا حسین۔
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.